ناامید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ خواتین و حضرات، ہیروز آف کے پی کے ساتھ آج میں موجود ہوں قاضی بروتھس کے گھر پہ، اور میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں قاضی سجاد صاحب، جنہوں نے خیبر پختونخوا میں ایئر کرافٹ تعمیر کیا ہے اس انجن سے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس سے شاید آپ ایک عام گاڑی بھی نہ چلا سکیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خیبر پختونخوا کی پازیٹیو امیج کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو تعمیر کیا اپنی مدد آپ کے تھرو، اور یہی ہمارے ہیروز ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی اسٹرگلس کا، ان کے ایفرٹس کا، اور اس کے پیچھے ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ان لوگوں کے لیے جو ایز انسپریشن اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ ایئر کرافٹ کس طرح تعمیر ہوا، اس کے پیچھے کیا انسپریشن تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس طرح تھا کہ میں نے 1978 میں ایک جیمز بانڈ کی مووی دیکھی تھی، اس میں وہ یہ سنگل سیٹ جہاز جو ہے نا اس نے اسمبل کیا اور پھر اس کی ٹیک آف کی۔ یہ مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اس قسم کا انجن اور یہ سارا سامان میرے پاس یہ پڑا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ ممکن ہے، یہ بن سکتا ہے۔ تو میرا ماموں تھا، اللہ اس کو بخشے، قاضی جمشید، وہ اس وقت ڈنمارک میں تھا، یورپ میں، سکنڈینیویا۔ تو اس کو میں نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے یورپ میں دیکھا ہے، ہینگ گلائڈر، وہ جو پہاڑی سے ٹیک آف کر کے صرف ونگ کے ساتھ سمندر کے کنارے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قریب سے نہیں دیکھا، میں نے صرف اس کو ہوا میں دیکھا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اس پر کام شروع کرتی ہے، یہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس پر کام شروع کیا، یہ بانس کی تیلی اور پتنگ کا کاغذ لے کے اس سے ماڈل بنایا۔ وہ ماڈل پھر ہم نے چھت سے اس کو پھینکا تو وہ کبھی سیدھا جاتا کبھی گر جاتا، تو اس کو پھر بیلنس کے لیے میں نے نیچے سے ایک پتھر لگا لیا اور چاروں طرف سے اس کو تار لگا کے اس کو بیلنس کروا دیا۔ جب اس کو میں نے چھت سے پھینکا تو وہ بالکل سیدھا گیا اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر اسی ڈیزائن کو جو ہے نا بڑا بنا کے بانس سے اور پیراشوٹ کپڑے سے اس سے بنا دیا، لیکن وہ فولڈنگ والا سسٹم اس میں نہیں تھا، فکس تھا۔ تو اسی پہ ہم نے ٹرائی کی، تو کافی مجھے چوٹی بھی ہے۔ پہلے ٹیک آف میں نے کوشش کی اس سے کہ میں ایئر بورن ہو جاؤں، لیکن میں ایئر بورن نہ ہو سکا، اوپر وہ میرے اوپر وزن بن کے سیدھا اس نے مجھے نیچے گرا دیا۔ لیکن اس سے میں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ تھی، اس کی بیلنس، سینٹر آف گریویٹی، اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کافی کوششوں کے بعد ہم نے پھر اس سے ٹیک آف کر دیا۔ پھر پورا دن ہم گزارتے تھے، یہ علاقہ متنی دردم خیل سے اس طرح ادھر جایا کرتے تھے، تو پورا دن بیٹھ کے ہوا کبھی آتی کبھی نہیں آتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بس یہ چھوڑو، اس کو نہیں ہو سکتا، اس کے نیچے ہم انجن لگاتے ہیں۔ جیمز بانڈ نے اس کو انجن سے اڑایا تھا، پھر ہم نے اسکریپ سے سوزوکی گاڑی کا انجن لے لیا، اس سے وہ ماڈیفائی کر کے بنا دیا۔ لیکن اس کو پھر حرکت کیسی ملے گی، اس نے ٹیک آف کس طرح کیا، اس کو وہ حرکت کیسا کرے گا، کیونکہ ہمیں اب پروپیلر بنانا بھی تو نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے ایک بیٹری 6 سیل کی بیٹری لے کے اس کے ساتھ اس کے موٹر لگا لیا، اور موٹر کے ساتھ یہ پروپیلر بنا کے اس کو لگا لیا، تو وہ اس سے حرکت نہیں کر رہا۔ پھر میں نے اس کی خم بڑھا دی تو وہ اس سے حرکت کر گیا۔ بس میں بہت خوش ہو گیا کہ بس ابھی یہ معاملہ شروع ہو گیا، کیونکہ جہاز میں جو ہے نا ویل کی موومنٹ جو ہے نا وہ صرف بریک کی حد تک ہوتی ہے، باقی اس کا موومنٹ جو ہوتی ہے فارورڈ موومنٹ وہ پنکھے سے ہوتی ہے، پروپیلر سے وہ ہوا کھینچتا ہے، سک کرتے پیچھے پریشر کروا لیتا ہے، اس سے اس کی مومنٹم بنتی ہے۔ وہ مومنٹم کے بعد اس کے ونگ میں ہوا جو ہے نا وہ اس کی ایک شیپ ہوتی ہے، اس طرح ونگ کی ایک شیپ ہوتی ہے، وہ شیپ بنا کے وہ بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ شیپ اس طرح اگر ہو جائے تو مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ تو وہ شیپ میں لا کے اس سے اس کی ٹیک آف ہو گئی۔
سر یہ جو آپ کا یہ اتنا آپ نے کہا کہ اتنے آپ نے اٹیمپٹس کیے ہیں اس پہ، تو یہ کتنا فیز آپ کو لگا اس ایئر کرافٹ تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے سوچا تھا اب یہ صحیح بن گیا ہے؟ بالکل. کتنا آپ کو عرصہ لگا؟ یہ کافی ٹائم لگا تھا. یہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 8-10 سال اس میں لگے تھے. 8-10 سال لگے تھے. آپ چاہتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے بیچ میں. ایسی کیا چیز تھی جس نے موٹیویشن آپ کو دی میں کروں گا؟ بس یہ میری ایک شوق تھی. میں بچپن سے ایئر مائنڈڈ تھا. یہاں سے ہمارے گھر کے اوپر سے جہاز گزرتے تھے، میں اس کو دوربین سے دیکھتا تھا. پھر سائیکل لے کے جاتا تھا ایئرپورٹ. اس وقت کافی آزادی تھی، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. جہاز اتنے قریب کھڑے تھے، سیسنا جہاز. تو وہاں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کس طرح اس کی ڈیزائن ہے اور یہ سب کچھ. یہ مجھے میرے بچپن سے ایئر مائنڈڈ تھا. میرا شوق تھا. یہ سارے کام شوق کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں اس کا شوق جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے. انجینئر حضرات بیٹھے ہیں، اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے بس صرف وہ دستخط کے حد تک، بس ڈگری دستخط. یہ کلرک والا کام ہے. انجینئر کا کام ہے کہ بیسیکلی ایک نئی چیز ایجاد کرے یا جو بنی بنائی چیز ہے اس کو مزید بہتر کرے، اس کی مینٹیننس کرے. یہ صرف دفتروں میں بیٹھ کے صرف دستخطیں کرواتے ہیں. انجینئر صاحب بیٹھا ہوا ہے. اور مجھ جیسا بندہ ایکسپیریمنٹل، یہ امریکہ میں ایک سیمینار ہوا تھا تو یہ مجھے ایک پروفیسر نے بتایا، ڈاکٹر جانزیب، انجینئرنگ یونیورسٹی کا، یہ پی ایچ ڈی پروفیسر تھا. اس نے مجھے بتایا کہ امریکہ میں ایک سیمینار ہوا تھا اور اس میں انہوں نے ایک بندی کا ذکر کیا. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ہے سائنٹسٹ اور ایک ہے انجینئر، اس کے درمیان میں ایک بندہ ہے. یہ آپ اس کو معلوم کرو کہ یہ کون ہے. آپس میں وہ سارے سوچنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ. کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. اس بندے نے کہا کہ یہ ایکسپیریمنٹر ہے، جو بندہ خود گھر میں بیٹھ کے تجربات کرتا ہے، سوچتا ہے اور پھر وہ تجربات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے. انجینئر تو ایک ایکسپیریمنٹ، ایک چیز بنا لیتا ہے، بس اس کا کام ختم ہو گیا. انجینئر کا کام ہے یہ جہاز میں نے بنایا ہوا، اس کا میں ایک مینول بناؤں گا، مینٹیننس مینول. وہ انجینئر اس کو کتاب کو دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کی مینٹیننس کرے گا. یہ چیز تو بڑی نیو ہے. یہ تو ہمارے یہاں لوگوں کو، آپ کو کورس ورک میں بھی شاید ان کو نہیں بتایا جاتا آپ نے اس کو مینٹیننس کس طرح کرنی ہے. ہاں بس وہ کتاب کو دیکھے اس کتاب کے مطابق. باقی یہ کتاب آپ ہٹائے وہ انجینئر کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کو صرف دیکھے گا، گاڑی کی طرح استعمال کرے گا اور اس کے بعد وہ کسی بھی جگہ اس کی فیلیئر ہو سکتی ہے. اور یہ مینٹیننس جو ہوتی ہے، مینٹیننس مینول، یہ گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہے کہ اتنا گھنٹے میں آپ نے اس کا یہ چیز چیک کرنا ہے، اس گھنٹے میں اس کا یہ بدلی کرنا ہے. یہ ساری اس میں پوری ایک تفصیل ہوتی ہے. یہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا. یہ جب میرے بھائی نے جرمنی سے انجن بھیجا تو اس کے ساتھ یہ کتاب آیا. ہم سوزوکی گاڑی کا انجن لیتے تھے یہاں مارکیٹ سے، شوبہ مارکیٹ سے، تو وہ ہوا میں بند ہو جاتا. پھر ہم دیکھتے کہ یار اس کا تو فلٹر بھی لگا ہوا ہے، تیل بھی انتہائی صاف ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس میں. اور سپارک پلگ کے اندر جو ہے نا وہ اس کی فیلیئر ہو جاتی. تو یہ کتابیں آ کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اتنے گھنٹوں کے بعد اس کا ہیڈ کھول کے اس کو صاف کرنا ہے. سر آپ نے جیسا بتایا کہ آپ نے اس کو بنایا، پھر اس کو مینٹین کیا، مطلب اسمبل کیا، مینٹیننس، اس کی ریپیئر بھی اس میں آتا ہوگا. ہاں، یہ ریپیئر بھی. اس کا یہ جو آپ ایکسپینسز ہوں گے، یہ آپ کو ایکسپینسز فنڈ ہو رہا ہے آپ کے اپنے ذاتی اس سے ہے، کس طرح آپ اس کو مینیج کریں کیونکہ اس میں ہیوج ایکسپینسز انوالوڈ ہے. میرے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، وہ سعودی عرب میں تھا تو اس کے پاس کافی پیسہ تھا. تو اس پیسے کو میں استعمال کر رہا تھا، یوٹیلائز کر رہا تھا. تو اسی وہی کہا کہ یہ چیزیں کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جہاز کامیابی سے اڑنے لگے تو پھر ینگسٹر بھی آنا شروع ہو گئے کہ یار ہمیں بھی ایک جہاز بنا کے دے دو، ہمیں بھی ایک جہاز بنا کے. تو اس وقت میں سنگل سیٹ یہ گلائڈر جہاز 30,000 روپے میں بیچتا تھا. 30,000 روپے میں. تو اتنا مطلب ہے کہ ہر چیز سستا تھا، پائپ سستے تھے، کپڑا سستا، انجن سستا. باقی میں جو اس میں جو کام کرتا تھا اس کا بس معمولی سا میں پرافٹ اس میں رکھ کے
تو سب لوگوں کا شوق جو ہے نا وہ پورا ہو رہا تھا. تو اس طرح سے پھر ایئر فورس کو بھی شوق پڑا کیونکہ یہ 6-7 ستمبر یوم فضائیہ میں ہمیں انوائٹ کرتے تھے پشاور بیس پہ. تو وہاں میں اڑتا رہتا تھا. اس وقت میرے پاس یہ سنگل سیٹ تھا. تو ایئر فورس نے بھی سوچا کہ یار یہ جہاز جو ہے نا یہ ہم بھی یہ لیتے. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایئر مارشل قاضی جاوید صاحب, اس وقت وہ تھا رسال پور میں, تو اس نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ بات کی کہ یہ جہاز جو ہے نا جو آپ جو اڑاتے ہیں یہ ہمیں بھی پسند آیا اور ہم یہ آپ سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ سٹاف اس میں فلائی کرے. جی ڈی پی تو جہازوں میں اڑتے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ سٹاف جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو وہ بھی اس سے اپنا شوق پورا کرے. تو یہ پھر انہوں نے مجھ سے 2 جہاز بنا کے لے لیے اور یہاں سے پشاور ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے سیدھا رسال پور میں ہم اتر گئے. سر آپ کے یہ جہازوں کے علاوہ بھی میں نے آپ کی ورک شاپ پہ اور چیزیں بھی دیکھی ہیں, 1 سیٹر آپ کی کار بھی دیکھی, اور چیزیں بھی دیکھی ہیں. سر اس کے بارے میں آپ بتائیں, وہ آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا کہ اب آپ کا یہ ہے کہ بس 1 سیٹر بناؤ ایک اس انسان کے لیے جو خود افورڈ کر سکے ایسی چیزیں؟ یہ اس طرح ہے کہ بس ایکسپیریمنٹس میرا شوق ہے کہ میں مزید کام کروں. تو یہ گلیڈر سنگل سیٹ سے 2 سیٹر بن گیا. 2 سیٹر کامیابی سے اڑتا رہا. پھر سول ایوییشن نے اس کی رجسٹریشن کے متعلق مجھے بتایا کہ آپ اس کی رجسٹریشن کریں, ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے, یہ ٹھیک ٹھاک جہاز ہے. تو ایئر مارشل قاضی جاوید صاحب نے جو ہے نا وہ میری رجسٹریشن کے متعلق یہ سارا ڈاکومنٹس بیس کمانڈر کو بتایا تھا. اس وقت بیس کمانڈر تھا اورنگزیب صاحب نے یہ سارا کروا دیا تھا. تو ایئر فورس میں ہماری سول ایویشن میں ہماری رجسٹریشن ہو گئی. کبھی کبھار یہاں پر یہ قیوم اسٹیڈیم میں سپورٹس فیسٹیول ہوا کرتے تھے, تو اس میں میں ڈسپلے کیا کرتا تھا. اور گورنر تھا, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو مطلب کہ آپ نے ایز اے موٹیویشن ان لوگوں نے, حکومت نے آپ کو بتایا سیکھنے کے لیے, سیکھنے کے بیسس پہ کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے یہ سب کچھ کیا ود نو بڈی فنڈیڈ اوور دیئر. بالکل کسی نے بھی میری فائنینشیل ہیلپ نہیں کی, بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کافی پیسے والا بندہ تھا اور اس نے مجھے سپورٹ کیا. جو میرا ماموں تھا قاضی جمشید, وہ بھی یورپ میں کام کرتا تھا, اس کے پاس بھی پیسہ تھا. تو یہ اسی وجہ سے چلتا رہا. پھر میں جہاز بنا کے بیچتا تھا, اس سے مجھے تھوڑی سی پرافٹ ہوتی, میں دوسرا جہاز بنا تھا, وہ بیچ کے پھر وہ پیسے اس میں ڈال کے اس طرح کا چلتا ایئر فورس کو بھی اس کا شوق پڑ گیا. ایئر فورس نے بھی مجھ سے جہاز لے لیے. تو یہ ہمارے ینگسٹر جو ہے نا اس کو کافی اس میں شوق ہے, یہ اس کو سستا ملے. مجھے ایک موقع ملا تھا کینیا میں جانے کا, تو ایک فلائنگ کلب کے ساتھ میں گیا تھا کینیا نیروبی. میرے پاس بھی اس کی وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. تو وہاں پر ایک ایجنٹ بندہ آیا, اس نے کہا کہ یار یہ جہاز کتنے کا ہے, یہ کتنے کا ہے اور یہ کتنے کا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت امپورٹڈ جہاز تھے میڈ ان اٹلی, وہ کافی ایکسپینسو تھے. وہ کہتے کہ یہ جہاز تو کافی ایکسپینسو ہے, کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کا قیمت کم ہو جائے. میں نے اس کو بتایا کہ میں پاکستان میں اس کا مینوفیکچرر ہوں, میں خود بناتا ہوں سنگل سیٹ اور ڈبل سیٹ. اور وہ کہتے کہ بس اس طرح ہے کہ میں تمہارے لیے ادھر ایک چھوٹی سی فیکٹری بناتا ہوں اور تم اس کو جتنا سستا سے سستا بنا سکتے ہو بناؤ اور ہم ینگسٹر کو بیچیں گے. وہ ہمارا ایک بزنس بھی چل پڑے گا اور ینگسٹر کا شوق بھی پورا ہوگا, سستی چیز سے اس کا شوق پورا ہوگا اور سول ایوییشن سٹینڈرڈ. لیکن بس میں پھر وہاں سے آ گیا اور وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اگر میں ادھر کم از کم 2-3 مہینے رہتا تو یہ پروگرام ادھر چل پڑتا. اس طرح پاکستان میں بھی کافی شوق ہے, باہر بھی شوق ہے, لیکن مجھے اس طرح کا بس ایک موقع ملا تھا یہ کینیا نیروبی میں. تو وہ میں پھر وہاں سے وہ فیسٹیول ختم ہو گیا, میں واپس آ گیا, تو وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ کو انکریجمنٹ حکومت کی سطح سے یا ملک کی سطح سے انکریجمنٹ آپ کو ملی ہے؟ آپ کو جیسے ہم لوگ ایوارڈس ہو گئے, ایوارڈ سیریمنیز ہو گئی, میڈلز ہو گئے, شیلڈز ہو گئے, کہ آپ کی اس ایفرٹ کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہاں یہ تو ہے, یہ ہوئے. مجھے شیلڈ بھی ملے اور اس وقت یہ
وزیر اعلیٰ تھا مہتاب عباسی. یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس نے مجھے ایک میڈل بھی دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میرے ہاتھ کے بنے جہازوں پر میرے بھائیوں کو پریزیڈنشل میڈل ملے. پہلا میڈل ملا تھا قاضی فرحات کو. انہوں نے کالام اور سوات اور انتہائی خطرناک ویدر میں اس نے وہاں پر فلائنگ کر کے پورا کالام تک اس نے فلائی کی تھی. آپ کے بنے ہوئے جہاز, میرے بنے ہوئے جہاز میں. آپ کے اس ایفرٹ کو ریکگنائز کیا گیا. بالکل, یہ ریکگنیشن ہے کہ اس کو میڈل ملا. پھر اس کے بعد میرے بھائی قاضی طفیل میرے ہاتھ کے بنے ہوئے جہاز پر انہوں نے چترال کا شندور پولو فیسٹیول میں انہوں نے فلائنگ کی اور ایشیا ریکارڈ ہولڈر بن گیا. تقریباً کوئی 16,500 فٹ بلندی تک وہ چڑھ گیا تھا. تو اس کو بھی پریزیڈنشل میڈل ملا. تو یہ میری ریکگنیشن ہے, اس کو ملا میری ہے. ہاں, لیکن ابھی اس کے بعد میں نے پھر الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر پر کام شروع کیا. میں سوچتا رہا کہ تھوڑی سی اس میں چینج ہو جائے. پھر میں نے ہیلی کاپٹر پہ سوچا, اس کی کتابیں پڑھی, اور افتخار حسین شاہ گورنر تھا, یہ جو میرے ذہن سے نام نکل افتخار حسین شاہ, اس کو میں نے بتایا کہ آپ سر اس سلسلے میں میری فائنینشیل ہیلپ کریں, یہ ہیلی کاپٹر میں بنا سکتا ہوں. سر ابھی آپ نے بات کی الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر کی, آپ نے یہ جو ٹرم الٹرا لائٹ یوز کیا ہے, اس کو آپ ڈیفائن کریں کہ آپ اس کو ایز این ایئر کرافٹ کیوں نہیں بولتے, اس کو آپ الٹرا لائٹ کیوں بول رہے ہیں, کیا اس میں خصوصیت ہے؟ الٹرا لائٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہلکا, ہلکے سے بھی ہلکا, اس کو الٹرا لائٹ کہتے ہیں. الٹرا لائٹ ایئر کرافٹ, الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر. یہ الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر یہ 2 سیٹ تک ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر یہ 3 سیٹ ہو گیا, 4 سیٹ ہو گیا, تو یہ پھر الٹرا لائٹ جو ہے نا اس سے کٹ جاتا ہے. یہ ہیوی جہازوں میں آ جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر میں کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے. تو میں نے یہ سنگل سیٹ الٹرا لائٹ ہیلی کاپٹر کے لیے ریکویسٹ کی 2005 میں ریکویسٹ کی. پھر وہ فائنینشیل, اس کے بعد منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن سے ایک لیٹر آیا. وہاں 2 بار میرا انٹرویو ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا, صرف میرا وقت ضائع ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اس لیٹر کے ساتھ میرے پاس یہ بھی ٹیکنالوجی ہے کہ میں ورسک ڈیم اور توربیلا ڈیم جو تقریباً ورسک ڈیم تو 80% سیلٹ اپ ہو چکا ہے. سیلٹ مطلب کہ اس کے اندر کیچڑ اور ریت یہ بھرا ہوا ہے, اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اور تربیلا ڈیم بھی تقریباً 50% اس کی سیلٹ اپ ہو چکا ہے. تو میں نے یہ اس لیٹر کے ساتھ وہ بھی لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی اور آئیڈیا ہے, اس کو میں کر سکتا ہوں. یہ جو ہر سال اتنی تباہی والی سیلاب آتے ہیں بارشوں میں, مونسون میں, کیونکہ اس کی ڈیموں کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت کم ہو چکی ہے ذخیرہ سٹوریج کی. تو بس وہ دروازے اور اسپل وے کھول کے پانی جو ہے نا وہ چھوڑے تھے. پھر وہ سیلاب بن کے نوشہرہ بھی ڈوب جاتا ہے, پنجاب بھی ڈوب جاتا ہے, اور یہ سندھ تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کافی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, فصلوں کا نقصان اور یہ مال مویشی کا نقصان, گھر بھی. تو پھر گورنمنٹ لگ جاتی ہے کروڑوں اور اربوں روپے امداد تقسیم کرنے میں, کروڑوں اور اربوں روپے امداد تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ میں صفائی کروں گا, یہ پیسہ بھی ملک میں رہ جائے گا. تو اس کو لیکن اس کوئی اسپیسیفک ٹیکنالوجی آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ بالکل. تو پھر مجھے ٹیلی فون آیا تربیلا ڈیم سے, انجینئر عمر تھا. انجینئر عمر تو کہتا ہے کہ تم نے ایک پروپوزل بھیجا تھا, وہ میرے پاس آئی ہے, تم کس طرح کرو گے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے ایک باقاعدہ آفیشیل لیٹر لکھے میٹنگ کے لیے, میں آ جاؤں گا, آپ کو میں تفصیلی پریزنٹیشن اور بریفنگ دوں گا. لیکن یہ بات پھر ادھر آ جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ان انجینئروں کی ہے کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے فیسلٹی لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں بس. باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف گورے کریں گے, یہ ہمارے بس سے باہر ہے. یہ ایک بات آپ اٹھا کے یہاں لے کر آئے ہوئے ہیں. ہاں,
تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ گورے کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. میں یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوں کہتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دے دیں، ایک تھوڑا سا پروجیکٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف کام کرنے کا حوصلہ چاہیے. لیکن میں نے اس کو 2-3 بار ٹیلی فون کیا کہ آپ مجھے لیٹر لے کے میں آ جاؤں، میں آپ کو بریفنگ پریزنٹیشن دے دوں گا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میرے پاس پوری وہ تفصیل پڑی ہے. ادھر یہ لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کتنا پاکستان کا نقصان کیا، یہ ٹیکنالوجی کتنی لیٹ ہو گئی. اگر اس کے بعد بھی یہ کچھ نہ کر سکے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت ہی مشکل ہوگا. اور میں نے سنا ہے کہ ایسی بارش ہوگی کہ تباہی والی بارش. لیکن وہ جتنا پانی آئے گا اور وہ پھر ڈیم سے سیدھا باہر اور پھر سمندر میں چلا جائے گا. یہ ایک ایسٹ ضائع ہو رہا ہے. سر ہمارا کے پی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، اور جن کم ریسورسز میں آپ نے اتنا کچھ کیا، اب تو اس سے زیادہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، تو یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے ساتھ؟ یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ میرا پروفیشن ہے. اس سے ادھر ادھر جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا. تو یوتھ کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے لگن سے کام کرے. اس میں وہ یہ نہ سوچے کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے. بس کام کرے اور ایک کام شروع کرے، چاہے وہ غلط بھی ہو، لیکن پھر اس سے وہ سیکھے گا. میں اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جہازوں پہ یہ کام کرو، جس حد تک میں نے کام کیا ہوا ہے اس سے آگے کام آپ کریں. میں مشورہ آپ کو دوں گا، بے شک غلط کام کرو، لیکن اس سے آپ سیکھیں گے کہ غلطی سے بندہ سیکھتا ہے. تو یہ میرا ینگسٹر کو یہ پیغام ہے کہ لگن سے کام کرے اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. اسی کے ساتھ یہاں آپ ایڈ کرتے ہیں وہی جو ہم نے بھی کہا تھا کہ اپنے ذاتی طور پہ میں یہ چیز ہمارے یوٹیوب چینل قاضی برادرز کے تھرو. ابھی میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ گورنمنٹ نے بھی ایک پروگرام اناؤنس کیا ہوا ہے، اس پر بھی میں لگا ہوں. یہ ہمارے پشاور شہر میں یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. ہاں اچھا. یہ پہلے بھی اخبار میں شائع ہوا تھا کہ پشاور کا ایک مین سیوریج لائن ہے، اس کو شاہی کھٹا کہتے ہیں. یہ مغلیہ دور کا ہے. پشاور کا پورا سیوریج ایک سسٹم اور ایک لائن ہے. تو وہ بھی کافی اس طرح بھرا ہوا تھا. تو مونسون کی بارش میں پورا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پشاور شہر میں سیلاب آ جاتا ہے اور پورا سب کچھ یہ پانی بھر جاتے ہیں. دکانوں میں لوگ دکانیں بند کرتے ہیں اور جب صبح آتے ہیں تو اس کا وہ پورا سامان جو ہے نا پانی میں ڈوبا رہتا ہے. اس میں کافی اس طرح کا سامان ہے کہ وہ پانی سے خراب ہو جاتا ہے. تو اس کی صفائی کا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا. میں نے پھر اس سے رابطہ کیا. تو شاہی کٹھی کی صفائی یہ بھی میرے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ یہ انجینئروں کی بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے اور وہی 1700-1800 والا طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے. انجینئر بیٹھے ہوئے اور کام 1700-1800 والا کام ہو رہا ہے. بیلچے سے اور بالٹیوں سے وہ کیچڑ نکال کے پھر وہ سیڑھیوں سے اوپر آ کے باہر گرا دیتے، پھر نیچے جا کے اس کو بھر لیتے کیچڑ سے. اور اس طرح کئی جو ہے نا اس میں وہ مزدور زخمی بھی ہوئے، گرے سلپ کی وجہ سے. تو میں نے سوچا کہ یہ دیکھو، ان کو میں نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کافی تجاوزات ہیں. سر اس والی بات پہ آپ پروپوزل مت بولیں کہ پروپوزل دیا ہے، آپ بس بولیں میں یہ کر سکتا ہوں. یہ تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. بس آپ مطلب یہ چاہتی ہوں میں کہ ناظرین کو پتہ چلا آپ کر سکتے ہیں. پروپوزل کا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے آفیشیلی دیا ہوا ہے تو پھر آپ کیوں بول رہے ہیں نا. ہر ایک اس کا اپنا ہوتا ہے. اور حکومت بھی پھر یہ کہے گی جب پروپوزل آپ نے دیا ہے تو پھر آپ حکومت کو اس طرح کہہ رہے ہیں. تو آپ بولیں یہ چیز تو میں کر سکتا ہوں، یہ ٹیکنالوجی میرے پاس ہے، اور جو آپ نے سب کچھ بولا ہے. یہ اخبار میں یہ آیا تھا
تو میں نے پھر WSSP چیف سے رابطہ کیا اور اس کو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ کام جو آپ نے جو ہے نا اس کی صفائی کا یہ میں کر سکتا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ، یہ بیلچا اور ٹٹکی اور یہ بالٹی کا کام نہیں ہے، یہ میں کروں گا اور انتہائی کم پیسے میں اور انتہائی کم ٹائم میں. لیکن یہ میری ایک میٹنگ اس کے ساتھ ہو گئی، پھر وہ معاملہ جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا. تو یہ 2 کلومیٹر انہوں نے صفائی کی ہے اس کی، وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ وہ ہاں بس وہی سے. تو انہوں نے 10 کروڑ سے اوپر پیسہ خرچ کیا، 18 مہینے اس پر کام کیا. میں نے اس کو بتایا کہ میں یہ 12 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، یہ میں کر سکتا ہوں کم پیسے میں اور کم ٹائم میں. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا فکر ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں سستے میں بھی اور بہتر سی اور کم ٹائم میں، لیکن پھر بھی وہ میرا کوئی سن نہیں رہے. یہ کام پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے پاکستان میں. اخبار میں آتا ہے کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، میں آتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں، پھر وہ خاموشی پڑ جاتی ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ان لوگوں کا سوچ ہے. تو میں یہ گورنمنٹ سے کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ یہ جو شاہی کٹھے کا والا صفائی کا کام ہے یہ بھی میں کر سکتا ہوں کم وقت میں اور کم پیسے میں. میرے ساتھ یہ چیف سیکرٹری اور یہ میرے ساتھ رابطہ کرے، یہ میں کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ تربیلا ڈیم کی صفائی اور ورسک ڈیم کی صفائی، اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. پیسہ ملک میں بچ جائے گا، پیسہ بچ جائے گا اور یہ مسئلہ ختم ہوگا تقریباً 40 سال کے لیے. 40 سال کے لیے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، ورنہ ہر سال یہ سیلاب آئے گی اور یہ کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ کریں گے. تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ میرے ساتھ رابطہ کرے اور یہ میں کر سکتا ہوں. باقی میرا ایک اپنا آفیشیل چینل بھی ہے، قاضی بردر آفیشیل، اس پہ ساری میری انفارمیشن اور معلومات ہیں. وائس آف KPK کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ آئے اور مجھے میرا انٹرویو کیا اور میرا پیغام عوام تک پہنچانے میں میری مدد کی. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا قاضی صاحب سے کہ انہوں نے کم ریسورسز میں اور اس وقت جس ٹائم انہوں نے اسٹرگل شروع کی بیک ان 1970s، ہم ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب تو ہمارے پاس ہر طرح کا مٹیریل، سب کچھ بہت آسانی سے 1 گو میں موجود ہے، پھر بھی ہم ایکسپیریمنٹس اور چیزوں کو ٹرائی کرنے سے بہت کتراتے اور ڈرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو، یہ ینگسٹرز کو، یوتھ کو امپاور کرتے ہیں. کس طرح آپ تھوڑی چیز میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو آپ کے اپنے ریسورسز میں ہیں، اپنی مدد آپ کے تھرو. اور حکومت کو بھی یہ بتا رہی ہے، پیغام دے رہی ہے کہ وہ کس طرح ملک کا پیسہ، ملک کے ریسورسز کو بچا سکتے ہیں. تو اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.